خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ ہاں، پڑھ رہے تھے سورہ حجرات کے محتوا کو کہ سورہ حجرات کے اندر کون کون سی باتیں ذکر ہوئی ہیں، کس طریقے کا بیان آیا ہے، آیتوں میں کیا کیا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خلاصے کے طور پر اس کے 7 حصے کیے تھے، جس میں سے 6 حصوں کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ پہلے حصے میں نبی کریم کی بارگاہ میں جو ادب پیش کرنا ہے، جس ادب کی رعایت کرنی ہے، جو تکریم کرنی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسرے حصے میں اجتماعی اخلاق کو، ایک سماج اور معاشرے میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کا اخلاق پیش کریں گے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر تیسرے حصے میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف اگر ہوتا ہے تو اس اختلاف کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا اس کو۔ پھر چوتھے حصے میں انسان کی قدر و قیمت کا معیار اور میزان کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ مسئلہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے، یہ بات۔ پھر 5ویں حصے میں کیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کا تعلق صرف زبانی اقرار سے نہیں ہے، گفتار سے نہیں ہے، بلکہ ایمان کا اثر ظاہر میں عملی طور پر دکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں، ایمان کا اثر عمل کی صورت میں دکھائی دینا چاہیے۔ اس کے بعد 6 حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ اسلام اور ایمان ہدیہ الہی ہے۔ اس ہدیہ الہی کو دریافت کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، نہیں کہ منت گزاری کرے۔ ٹھیک، اس کے بعد 7واں حصہ جس کو آج پڑھنا ہے، وبالآخر بخش ہفتم کی آخرین قسمت ان سورہ از علم خداوند و آگاہی او از ہمیں اسرار نہان عالم ہستی و اعمال انسان ہا سخن میں گوید کہ در حقیقت به منزل ضامن اجراس و برای تمام بخشہائی کہ در ان سورہ آمد است۔ ہاں، کریں کہ سورہ کے آخری حصے میں خدا بند متعال کے وسیع و عریض علم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ خدا تمام اسرار عالم ہستی سے اور انسانوں کے ہر قسم کی حرکتوں سے، نیتوں سے، خیالات سے کیا ہے، آگاہ اور باخبر ہے۔ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے، جب اللہ اسرار جہان کا علم رکھتا ہے، اس سے آگاہ ہے، انسانوں کی تمام حرکتوں اور تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تو اب اس سورہ کے اندر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اجرا ہونا چاہیے، ہے نا، اس کو عمل میں آنا چاہیے، اس لیے کہ خدا اور صورت باخبر ہے، آگاہ ہے۔ جو نیت خالص کے ساتھ اس پر عمل کرے گا اللہ اسے اجر و ثواب دے گا، اور جو اس میں آنا کانی کرے گا تو خدا جانتا ہے، تو پھر اسے اس کی لاپرواہی کی سزا بھی ملے گی۔ اب یہ آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ اس سورہ کو سورہ حجرات کیوں کہا گیا، یہ ایک بحث ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو 114 سورہ ہیں، ہر سورہ کا ایک خاص نام ہے، یا بعض سوروں کے کئی نام ہیں، تو ان کے نام کی وجہ کیا ہے، مناسبت کیا ہے، کس مناسبت سے سورہ حمد کو حمد کہا جاتا ہے، کس مناسبت سے، کس وجہ سے سورہ بقرہ کو بقرہ کہا جاتا ہے، سورہ انعام کو، سورہ حجرات کو۔ بس سورہ حجرات پڑھ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس سورہ کو سورہ حجرات کا نام کیوں دیا گیا ہے، اس کو سورہ حجرات کیوں کہا گیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی سورہ کی 4تھی آیت کی مناسبت سے
چونکہ اس سورہ کی چوتھی آیت میں یہ کلمہ ذکر ہوا ہے، استعمال ہوا ہے حجرات، اسی کی مناسبت سے، اور اکثر سوروں کا نام جو ہے اسی وجہ سے کہ اس سورہ کی کسی نہ کسی آیت میں وہ نام یا وہ اس کا واقعہ ذکر ہوا ہے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام بدل، جیسے سورہ بقرہ کو بقرہ کا تذکرہ آیا ہے خصوصیت کے ساتھ، ہے نا؟ سورہ مریم مثال کے طور پر، نبیوں کے نام پر جو سورہ ہیں، یا اس کے علاوہ جو سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ روم کی بات کی گئی ہے نا، اس طریقے سے۔ تو سورہ حجرات کو اگر سوال کیا جائے، سورہ حجرات کو حجرات کیوں کہا جاتا ہے، تو کہا جائے گا کہ اسی سورہ کی چوتھی آیت کی مناسبت سے، چونکہ اس سورہ کی چوتھی آیت میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ حجرات ہے۔ چلیے، وبالآخر بخش ہفتوں، آخر کا جو ساتواں حصہ ہے اس سورہ کا، کہ آخری قسمت ان سورہ کہ جو اس سورہ کا آخری حصہ ہے، از علم خداوند و آگاہی او، خداوند متعال کی آگاہی اور اس کے علم کے بارے میں، از ہمیں اسرار نہان عالم ہستی کے تمام پوشیدہ اسرار کے بارے میں، و اعمال انسانہ، اور انسانوں کے اعمال کے بارے میں۔ ادھر سے ترجمہ کریں، انسانوں کے تمام اعمال اور عالم ہستی کے تمام پوشیدہ اسرار کا جو علم اور جو آگاہی خدا کے پاس ہے، سخن میں گوید، اس کی گفتگو کی گئی کہ در حقیقت بے منزل ضامن اجراء، کہ جو حقیقت میں اجرا کی ضمانت کے بمنزل ہے، یعنی برائے تمام بخشائش در ان سورہ آمدہ است، یعنی اس سورہ کے تمام حصوں میں جو باتیں آئی ہیں ان سب کو کیا ہے، کیوں آخر ہم ایسا کریں، کیوں ایمان لے آئیں، کہ رسول خدا کا مثلا کہ ہم ادب اور احترام کریں، کیوں نعمت ایمان کے بعد شکر گزاری کریں، یہ جو تمام مسائل بیان ہوئے ہیں اس سورہ کے اندر، وہ قابل اجرا کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ خدا اس سے آگاہ ہے، خدا اس کا علم رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پوشیدہ کیا جا سکتا ہے، چھپایا جا سکتا ہے ذات پروردگار سے کوئی چیز، اگر کسی چیز کا چھپانا ذات پروردگار سے ممکن ہوتا تو وہ قابل اجرا بھی، اب کرتے یا نہ کرتے آپ کی مرضی، کرتے تو آگاہ ہوتا، نہ کرتے تو آگاہ نہ ہوتا، کہا جا سکتا۔ لیکن جب خدا انسان کے تمام حرکات سے، اس کے تمام افعال سے آگاہ ہے، واقف ہے، باخبر ہے، یہاں تک کہ عالم کے تمام پوشیدہ اسرار کو جب جانتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، لازم الاجرا ہونی چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نام گزاری ان سورہ بسورہ حجرات، کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کا نام سورہ حجرات بتناسب آئے 4 میں ان سورہ، اسی سورہ کی چوتھی آیت کی مناسبت سے ہے کہ ان کلمے درآن بیکار رفتے، کہ کلمہ حجرات اس سورہ کی چوتھی آیت میں استعمال ہوا ہے، بیکار رفتہ میں استعمال ہوا۔ و تفسیر آن را بزودی خواہیم دانست، اس کی تفسیر کیا ہے حجرات کی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو علم ہو جائے گا، بتایا جائے گا۔ دوسری بحث جو بڑی شیرین اور خوبصورت بحث ہے اور جاننے میں انسان کا بڑا عظیم فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سورہ کی اپنی فضیلت ہے، جیسے ہر سورت کے اپنے محتوا ہے، ویسے ہی ہر سورہ کی اپنی خاص فضیلت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ سورہ حجرات کی فضیلت کیا ہے، اس کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب کیا ہے، ٹھیک۔ فضیلت تلاوت ان سورہ، اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت، اس سورہ کی تلاوت کا ثواب۔
در فضیلت تلاوت این سوره همین بس که در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام می‌خوانیم من قرأ سورة الحجرات اعطى من الاجر 10 حسنات بعدد من اطاع اللہ ومن عصى. کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا. کن کے برابر؟ جو اللہ کے مطیع بندے ہیں جو نافرمان بندے ہیں. یوں کہا جا سکتا ہے آسان لفظوں میں خدا کی مخلوق کے 10 برابر. اس میں سارے آ جائیں گے، مطیع ہو چاہے نافرمان، ہے نا. خلق خدا کے 10 برابر اللہ نیکیاں اور حسنات عطا کرے گا اس شخص کو جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت یہ کرے. در فضیلت تلاوت ان سورہ ہمین بس، کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں ہمین بس یعنی یہی کافی ہے. ہمین بس یعنی یہی بس ہے، یعنی یہی کافی ہے کہ در حدیث از پیامبر گرامی کہ نبی کریم کے ایک حدیث میں میخانیم ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الحجرات، جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا اعطا من الاجر، تو اجر میں سے عطا کیا جائے گا اسے 10 حسنات، 10 نیکیاں، 10 حسنات اسے دیے جائیں گے. بعدد من اطاع اللہ، ان لوگوں کی عدد کے برابر کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ومن عصاہ، اور جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. خلاصہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے مطیع اور نافرمان بندوں کی عدد کے 10 برابر ہوگا. مطلب اور خلق خدا کے 10 برابر کو، انسانوں کے جتنی انسان کی تعداد ہے آج دنیا میں اس کے 10 برابر اللہ سورہ حجرات کی تلاوت کرنے والے کو نیکیاں. ودر حدیث دیگری از امام صادق، دوسری حدیث جو اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں ہے وہ چھٹے امام سے ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الحجرات فی کل لیلۃ او فی کل یوم کان من زوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کہ جو شخص سورہ حجرات کی ہر رات یا ہر دن تلاوت کرے گا اسے نبی کریم کا زائر قرار دیا جائے گا. جو فضیلت، جو اجر و ثواب قبر پیغمبر یا حیات پیغمبر میں نبی کریم کی زیارت کرنے والے کا ہے، وہی فضیلت اور وہی اجر و ثواب سورہ حجرات کی تلاوت کرنے والے کا. ٹھیک سمجھ میں آئی؟ من قرأ سورۃ الحجرات، جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا فی کل لیلۃ، ہر رات، جو شخص ہر رات سورہ حجرات کی تلاوت کرے، اور فی کل یوم، یا ہر دن، فرق نہیں کرتا، ہر رات سورہ حجرات کی تلاوت کرے یا ہر دن سورہ حجرات کی تلاوت کرے، کان من زوار محمد، وہ زائران محمد میں شمار کیا جائے گا، زائران پیغمبر میں اس کا حساب کیا جائے گا. بڑی بات ہے. کتنے دل ایسے ہیں جس میں روضہ پیغمبر کی، قبر پیغمبر کی زیارت کی آرزو اور تمنا ہے. استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے کہ دور دراز کے علاقے سے پیسہ خرچ کر کے مدینہ منورہ جا سکے. ٹھیک، شوق زیارت
اپنے گھر رہ کے بھی پورا کیا جا سکتا ہے، یہ ایک راستہ ہے کہ اپنے آپ کو سورہ حجرات کی تلاوت کا عادی بنائیے، ہر رات سورہ حجرات کیجیے۔ مدینے نہیں بھی جائیں گے تو کل قیامت کے دن، یا یوں بھی کل قیامت کے دن کیا مشیت جب دیکھے گی تو اسے ظاہر محمد کی نظر سے دیکھے گی، قیامت کے دن کا تو مسئلہ بعد میں ہے نا۔ ہم چاہے ظاہر پیغمبر سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہے نا، لیکن جو آگاہ ہے ہماری نیتوں سے، ہمارے اعمال سے، جب اس کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہر رات یا ہر دن سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا تو اس کا شمار کیا جائے گا، یہ جب سے پڑھنا شروع کرے گا تبھی سے اس کا شمار ہونے لگے گا، کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ مجھے علم نہیں ہے کہ آپ سورہ حجرات کی تلاوت کرتے، خدا کو تو علم ہے نا، تو آپ میرے لیے ظاہر محمد ہو یا نہ ہو، خدا کے لیے چلے باہر صورت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پوشیدہ کا جواب ہے۔ سوال پوشیدہ یہ ہے، کیا واقعاً سوروں کی صرف تلاوت کر لینے سے انسان کو یہ فضیلتیں، یہ اجر و ثواب حاصل ہو جاتے ہیں؟ روایات میں سوروں کی تلاوتوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو اجر و ثواب ذکر ہوئے ہیں، کیا تنہا تلاوت سے یہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی؟ انسان اجر و ثواب کا مستحق بن جائے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ صرف تلاوت کر لی جائے، تلاوت کافی ہو، تلاوت اس فضیلت تک یا اس اجر و ثواب تک ہمیں پہنچا دے گی جس کو روایات میں ذکر کیا گیا ہے نا۔ یہ فضیلتیں، یہ اجر و ثواب اس شخص کے لیے ہے کہ جو تلاوت کے ساتھ ساتھ آیات کے دستورات پر عمل کرتا ہے۔ خالی تلاوت کر رہے ہو، سورہ کے جو محتوا ہیں، جو مطالب ہیں، جو پیام الہی ہے، اس پر دور دور تک عمل ہی نہیں ہے آپ کو۔ ایک طرف آپ اپنے آپ کو تلاوت کر کے ظاہر محمد میں شامل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف شان پیغمبر میں گستاخی بھی کر رہے ہیں نا، کہ ادب کرنا ہے آپ کو۔ ٹھیک، ایک طرف آپ یہ اجر و ثواب بھی چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے میں فتنہ بھی کر رہے ہیں، اخلاق اجتماعی سے آپ دور بھی ہیں۔ ایک طرف آپ ظاہر محمد بھی ہونا چاہتے ہیں اور پھر احسان بھی ان پر جتا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگوں نے آپ کو پہچانا، لوگوں نے آپ کو نبی مان لیا، نہیں تو اگر ہم نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا۔ یہ ایک سوال ہے، سمجھ رہے ہیں کہ کیا تنہا سوروں کی تلاوت سے وہ فضیلتیں جو روایات میں تلاوت سورہ کے لیے ذکر ہوئے ہیں، انسان اس کا مستحق ہو جاتا ہے؟ آسان لفظوں میں سوروں کی جو فضیلتیں روایتیں میں ذکر کی گئی ہیں، کیا وہ فضیلتیں صرف تلاوت سے حاصل ہو جائیں گی؟ کہہ رہے کہ بدیہس ان ہمیں حسنات پہ عدم مطیعان و عاصیان در صورتیس کی، تو یہ بات تو بالکل واضح اور روشن ہے کہ یہ اتنے سارے حسنات اور نیکیاں جو اللہ کے مطیع اور گنہگار بندوں کی عدد کے 10 برابر رکھا گیا ہے، در صورتیس کی، یہ اس وقت تلاوت کرنے والے کو نصیب ہوگا کہ اعمال ہر یک از ان دورہ کی در آیات ان سورہ منعکسات، کہ جو اعمال ہر یک از ان دورہ، ان دو کے یعنی یہ دونوں روایتوں میں کہ اعمال کو کہ جو اس سورہ کے اندر، اس سورہ کی آیتوں میں منعکسات جو پیش کیا گیا ہے، دقیقاً در نظر بگیرد، اس کو دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے اپنے دل و دماغ میں رکھے، و در آن بیندیشد، اور پھر اس پر توجہ کرے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، و مسیر خود را بر اولی منطبق، البتہ یہ موتی بات، اور اپنے راستے کو پہلے والے سے یعنی مطیع پروردگار جو لوگ ہیں ان سے منطبق کرے، اپنا بھی راستہ وہی قرار دے جو مطیعان پروردگار کا ہے، از دومی جدا سازد، اور یہ جو دوسرا گروہ ہے عاصیان
خدا کا، جو خدا کا عصیان اور نافرمانی کرنے والے ہیں، ان سے اپنے راستے کو کیا کرے؟ الگ کرے۔ دیکھو روایت میں آیا ہے نا کہ اللہ اپنے مطیع اور نافرمان بندوں کی عدد کے 10 برابر، تو صاحب بات 2 گروہ بیان کریں گے اللہ روایت میں ہوئے ہیں، ایک مطیع پروردگار، ایک عاصی پروردگار، ایک اللہ کے فرمان کی اطاعت کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں اس پر، اور دوسرے اسے نظر انداز کرنے والے ہیں، اسے زیر پا گزارنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان پہلے والا گروہ جو مطیع پروردگار ہے، جب اس سورت کی تلاوت کرنے والا اپنے آپ کو ان میں شامل کرے گا، ان کے راستے کو اختیار کرے گا، اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ رکھے گا، اور دوسرا گروہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں جب اپنے راستے کو ان کے راستے سے جدا کرے گا، تبھی یہ چیزیں حاصل ہونے والی ہیں۔ وإلا وہ پہلے والے گروہ سے نکل کے اپنے آپ کو دوسرے گروہ کا حصہ اور جز بنا دے، نافرمان دے، اور پھر توقع بھی رکھے کہ اللہ اسے کیا ہے 10 برابر نیکی دے گا، حسنات دے گا۔ ونیز نائل شدن بے زیارت شخص پیمبر فرع بر این است کی آدابی را کی در این سورہ در رابطے و شخص او آمد عملا بکار گیر ہے۔ اب یہ تو پہلی روایت کے مطابق تھا، ٹھیک ہے، اب یہ دوسری روایت کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ذات پیغمبر کی زیارت کا مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے شخص پیغمبر کی زیارت کا مقام حاصل کرنے اور اس تک پہنچنے کے لیے جو بات کہی گئی ہے کہ زائر پیغمبر میں اس کا شمار ہوگا، یہ فرع بر انس کے، تو یہ بات ایک فرعی بات ہے، ظاہر ہونا یہ فرع ہے کس چیز کی؟ کہ آدابی را کی در این سورہ در رابطے با شخص او آمدے، کہ نبی کریم کی شخصیت کے سلسلے میں اس سورہ میں جو آداب بیان کیے ہیں عملاً بیکار گیر ہے، انہیں بڑی بیکار ہے۔ سورہ کے اندر ذات پیغمبر کے متعلق جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان آداب کی رعایت کرے، پھر جا کر کے ظاہر پیغمبر کا درجہ حاصل ہوگا۔ وإلا آپ سورہ پڑھ کے ایک طرف تو ظاہر پیغمبر میں اپنے آپ کو شامل کرنے اور شریک ہونے کا اور ان کا درجہ پانے کا کیا ہے شوق رکھتے ہیں، دوسری طرف ذات پیغمبر کی اہانت کرتے ہو، آیات کے جو دستورات ہیں ان دستورات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ چرا کی تلاوت ہمیں جا مقدمہ عمل ہے، اس کے کی تلاوت کہیں بھی ہو یہ عمل کا مقدمہ ہے، اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے آیات پر عمل اسی وقت ہوگا جب آیات کی تلاوت ہوگی، تلاوت نہیں کریں گے تو آپ آیات کے دستورات سے آگاہ کیسے ہوں گے؟ جب آگاہ نہیں ہوں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ انسان صرف تلاوت کے اوپر اکتفا کرے، عمل تک نہ پہنچے تو بندہ دروازے ہی تک رہ جائے گا، مقدمے میں ہی کھو جائے گا، ہے نا۔ تلاوت کیا ہے؟ عمل کا مقدمہ ہے، پہلے تلاوت ہے پھر عمل ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ عمل ہے، اور عمل چونکہ ممکن نہیں ہے تلاوت کے بغیر، جب تلاوت کریں گے تو پیام الہی دستور پروردگار آپ کو سمجھ میں آئے گا، جب سمجھ میں آئے گا پھر آپ عمل، جب تک کہ دستورات پروردگار سے پیام الہی سے آگاہی نہیں ہوگی، آشنائی نہیں ہوگی، اس کا علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے آئے گا؟ پہلے علم ہے پھر عمل ہے۔ تلاوت اصل میں کیا ہے؟ علم ہے، جب آپ پڑھیں گے کیا کیا ہے آگاہی آپ کا علم بڑھے گا، آپ کو جانکاری ہوگی، اس کے بعد پھر آپ عمل کیجیے۔